السلام علیکم۔ آپ کی قسمت میں سمجھوتا ایپیسوڈ 46 پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہوا کہ یہ اس کی کوئی بہن جو ہوتی ہے اس کو بیمار ہو جاتی ہے باہر ملک میں، تو اس کا ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بولتا ہے اپنی بیگم کو کہ میں جاؤں گا، اور بالکل جانا چاہیے، بہت سیریس کیس ہے۔ تو کہتی کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، پریشان نہ ہو۔ تو یہ اسی طرح بول کے اور یہ وہاں چلے جاتا ہے، اور پیچھے سے جو ہے اصل میں وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میری آفس کا خیال کرنا، اور باقاعدہ سب چیز دے جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اتھرائز ہی ہے، آپ اس کو چلائیں، کیونکہ وہ بیٹے جو ہے نا دونوں جو ہے آپس میں لڑتے ہیں، اور شروع سے ہی یہ اس کا عالم ہے، تو وہ یہ سمجھ کے اس کو اتھارٹی دے دیتا ہے اور کہتا ہے میں جلدی آ جاؤں گا، آپ جب تک وہ کریں۔ اب اس کو تو معلوم نہیں ہوتا نا، تو یہ جیسے جاتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں دوسرے دن، یہ بیٹھی ہوتی ہے تو بس آل فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایسا کیا ہے، جو آپ ادھر آ کے بیٹھ گئی، اور یہ آپ کا مطلب گھر نہیں ہے، آپ کا باورچی خانہ نہیں ہے، آپ اس طرح آ کے بیٹھ کے آفس چلا رہی ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا اس کا باپ ہی جو ہے نا اتھارٹی دے گیا اس کی اپنی نئی ماں کو۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کو زیادہ تکلیف ہے، وکیل کے پاس جائیں، بات کریں، مجھ سے نہیں کریں۔ وہ جو ہے مجھے دے گئے ہیں اور سارے کاغذات اس کے پاس ہیں۔ یہ دونوں چلے بھی جاتے ہیں اور وکیل سے ملتے بھی ہیں، تو وکیل اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ ساری چیزیں یہ پیپر دے گئے ہیں، اور اس میں سارا جو ہے ان کو حق دیا گیا۔ تو بولا اب کیا کریں، ہم تو اس کی اولاد ہیں، ہم تو سگے بیٹے ہیں۔ بولو اس سے نہیں کچھ ہوتا۔ تو پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، وائف ان کو بتاتے ہیں اپنے گھر جا کے یہ اس طرح بیٹھ گئی، اس طرح یہ ہوا، تو دونوں مل کے اور یہ لوگ سوچ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اور پھر وکیل سے ملتے ہیں، بولتے ہیں آخری کچھ کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں۔ بولا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جو قانون ہے وہ یہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کورٹ میں جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی کورٹ میں جائیں گے، اور یہ فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ تو اس کو ٹیلی فون کرتا ہے وکیل، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں وہ دونوں بھائی آئے تھے میرے آفس میں، اور مجھے آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا تو ہم کورٹ میں جائیں گے۔ اب وہ کورٹ میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ پریشان ہے، سوچتی ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں، ادھر کیا حال رہتا ہے، میں کس طرح یہ کروں، سوچتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے کمرے میں آتا ہے، اپنی وائف سے بات کرتا ہے کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور وہ جو ہے اب آفس کی بات بتاتا کہ اس طرح جو ہے ابو نے جو ہے ساری اتھارٹی دے دی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ پھر یہ کیا بات ہے، آپ بےعزتی کیسے کی آپ کی؟ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے دیا۔ بولا نہیں، اصل میں والد صاحب کو میں ٹیلی فون کر رہا ہوں، تو وہ اس کا ٹیلی فون بند ہے، اٹھا نہیں رہے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں میسج چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ میسج چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ ایسا ہوا ہے اور آپ نے غلط کیا ہے، اس طرح کیوں کیا ہے، ہماری ریپوٹیشن کیا ہوگی، دنیا میں کیا بنے گا، اور ہمارا کاروبار بھی ٹھپ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا بھر کی باتیں اس نے کی اپنی میسج پہ، اور بند کر کے بولے ٹھیک ہے، جب وہ کریں گے پھر بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے اس کا جو دوسرا بھائی ہے بڑا، وہ بھی اس طرح اپنی وائف سے بات کرتا کہ اس طرح جو یہاں آفس میں جو ہے ابو نے جو اپنی وائف کو بٹھا دیا ہے، ہماری بات چیت ہوئی، تو کہہ رہے ہیں اچھا اتنی پریشانی کیوں ہے؟
آپ بھی سوچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کہیں تو امی کی طرف چلیں، وہاں ملاقات. بولا ہاں میں ملاقات تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بولا نہیں میں بھی ساتھ جاؤں گی. تو بولے یعنی آپ مخبری کرنا ضروری ہے. بولے کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کام سے جا رہا ہوں، پھر بھی میرے پیچھے آئے گی تو وہاں کیا بات کرے گی. تو یہی ہوا نا، مخبری ہی ہوگا نا. پھر وہ ناراض ہوتی ہے، پھر کہتا اچھا تیار ہو جاؤ چلتے ہیں. بہرحال یہ دونوں جو ہے پلاننگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ نرگس جو ہے، اس کی نئی ماں جس کو کہتے ہیں، وہ کمرے میں آتی ہے ادھر سے آفس سے. اس کے بعد زیب کی وائف جو ہے یہ سن کے فوراً جو ہے نرگس کے کمرے میں آتی ہے اور غصہ کرتی ہے کہ میں نے اتنا ساتھ دیا آپ کو، آپ اس قسم کی. وہ آفس میں جا کے بیٹھ گئی اور ان کو نکال دیا، اتنی بے عزتی کی ہے. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. وہ کہتی میں نے کوئی بے عزتی نہیں کی، میرے شوہر نے جو مجھے کیا میں وہی کر سکتی ہوں. اور اس نے جو کہا میں اس لیے، اور میں کیا وہاں بیٹھ نہیں سکتی؟ میرا اتنا بھی حق نہیں ہے. اور میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میرے شوہر نے مجھے دیا. اور یہ لوگ جو میں نے نکالا نہیں ہے، یہ خود وہاں سے گئے اور میرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا برچی کھانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. میں نے طنز کر کے اور یہ بول رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے. اور ابھی کم از کم عمر کا ہی خیال کریں. تو ایسا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ زویب آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ چھوڑو اس، آئندہ ہم اپنے فائدے کے لیے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے کوئی ایڈوائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چلو بیگم اب چھوڑو اس باتوں کو. اور وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو نرگس کی جو منہ بولی بیٹی ہوتی ہے، وہ جو ہے شادی ہو جاتی ہے. تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، لیکن اس شوہر جو ہے اسے کہتا ہے کہ تمہاری جو ہے اسٹم مدر یعنی متری ماں جو ہے وہ اس معاملے میں ہمارے کافی مدد کر سکتی ہے. ان دونوں بھائیوں سے، ان لوگوں سے تو مجھے ٹھیک لگتی ہے، اچھی لگتی. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی جو مدر ہے تو اس کو آپ مدری ماں ہے، اس کو کیسے بولتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل کر دیتے اور بہت ہی خراب ہے، اس کی برائیاں کرتے تھے. اب نرگس سب کو اچھے لگنے لگی. تو آپ اپنی چیز بھول گئے. تو آپ نے جو گاڑی کو مارا تھا، جو ایکسیڈنٹ، تو اس کا کیا ہوا؟ بولا وہ ہو جائے گا ابھی فی الحال. تو یہ ہے کہ میں کر لوں گا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اور یہ چکڑی چپڑی باتیں کرتا ہے اس سے. اور اسی طرح اس نے جس طرح پھنسایا اور لیے شادی کی ہے، اسی طرح حرکت ہے. اور سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح جو ہے دولت کو قابو میں کروں. اس کو تو قابو میں کر لی ہے، لیکن وہ دولت ابھی آئی نہیں اس کے پاس. وہ بہت سوچ میں رہتا ہے. اس کے بعد یہ اسد جب وہاں جاتا ہے تو اس کا سالہ اور اس کا جو سسر ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، فائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سسر بولتا ہے کہ کم از کم 15 کروڑ روپے آپ جو ہے وہ جو ہے ہمیں دینے ہیں، انتظام کرو، ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں بزنس. کہتا ہے میرے پاس تو اتنے ہے نہیں. اسد وہ اس کا خالہ بولتا ہے کہ میں نے بھی جو ہے نا 20 کروڑ روپے کا وہ کیا ہے، اور اس کے ابا جان بولتے ہیں میں نے بھی کیا ہوا، تو ہم لوگ کا اتنا پیسہ ہے تو آپ کم از کم 15 کروڑ کا تو انتظام کریں. یہ کس طرح ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ تو میں بڑا مشکل ہو جائے گا، فی الحال تو میں نہیں کر سکتا. اس کے بعد اسد کی جو بہن ہے، جس کا وہ ہسبینڈ ہے، وہ اور اس کا والد صاحب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دن میں وہ ٹیلی فون آتا ہے، اسے بات ہوتی ہے کہ بھائی ایک ہی ہفتے میں جو ہے آپ کی بچی کا آپ لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، تو آپ صلاح مشورہ کر لیں. تو یہ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے اور یہ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور اس کی جو ماں، سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے، کس سے تم نے یا میری بہن کی جو ہے منگنی کر دی یا جو بھی ہے.
اور 1 ہفتے کی مہلت دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سال کم از کم 2-3 مہینے تو دیں۔ تو کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور تم بات کرے جا رہے ہو، بچی سامنے بیٹھی ہو، تم بکواس کر رہے ہو تمہیں۔ تو کہہ رہا میں کیا کروں؟ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے ایک اور بھی کیا ہے کہ میری دکان پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں اسٹے آرڈر لے لوں گا، یہ کر دوں گا، میرے جو ہے سسرال بہت مہنگے بہت مالدار ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں یہ کر سکتا ہوں، اور مجھے اس میں سے بھی اتنے پرسنٹ مجھے دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ ساری باتیں اس نے بتائی۔ وہ کہتا وہ اس کا بیٹا کہنے لگا نہیں نہیں یہ بکواس ہے یہ وہ۔ اب وہ تو ہے ہی فراڈی، اب وہ تو جنم جنم کا۔ تو وہ کہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، بولتا جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ جو ہے اس طرح کی کرتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ شادی ہوگی تو پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور اس کے پاس تو ٹکا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا جو اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی نرگس کی بیٹی کی، وہ بولی، تو وہ اس کو کسی دوست سے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کب آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ ابھی پتہ لگا، اس سے پتہ لگتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے کہ نرگس سے ہی ملاقات کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا اور اب بھی ساتھ دیں گی۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے ملوں، اور اس کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہے۔ پھر دماغ کچھ سوچتا ہے بار بار، اور اس طرح پھر ارادہ اپنا کر کے اس کے دفتر میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کے بیٹھتا ہے، وہ اجازت لے کے اندر جاتا ہے اس کے کمرے میں، آفس کے۔ یہ کہتی ہے کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی آپ سے میں غلطی کا معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑیاں غلطی ہوئی ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس نوکری بھی نہیں ہے، میں 3-4 کمپنیوں میں نوکری تلاش کی، ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ کچھ میری مدد کر سکتی ہیں؟ بولا کتنے پیسے چاہیے؟ بولا نہیں پیسے کے لیے نہیں، میں کر رہا ہوں پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے ماں باپ نے یہ تعلیم ہی نہیں دی ہے کہ میں اپنے خود غرضی کسی سے وہ کروں، اور دل میں تو ڈاکو بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میرے پاس بہت کام ہے، جلدی جلدی بتاؤ کچھ اگر بتانا تو۔ وہ کہہ رہے نہیں بس آپ ایک کام میرا کر دیں، مہربانی ہوگی، جب تک میرا وہاں 3-4 کمپنیوں سے کہیں سے جواب نہیں آتا ہے تو آپ اپنی کمپنی میں مجھے کوئی جگہ دے دیں۔ تو نرگس اس کا شکل دیکھتی ہے کافی دیر تک، اور وہ بھی پھر بعد میں دیکھی اگلی قسط 47 میں سمجھوتا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں کہ اور کون سے ڈرامے آپ نے ریویو دیکھنے ہیں۔ خدا حافظ۔